الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، جس طرح خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور عربک میں خطبہ پڑھتا ہے، عربی زبان میں خطبہ پڑھتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی خطبہ جو ہے اس کے بعد جو ہم تقریر کرتے ہیں، کیا یہ اردو میں کرنی چاہیے، پنجابی میں کرنی چاہیے، یا ہمیں صرف عربی میں؟ یہ دیکھیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے بغیر تقریر نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خطبے کے بغیر عربک جو خطبہ ہے، نبی کائنات کی سنت ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ والا خطبہ جو ہے نبی کائنات پڑھتے تھے۔ پڑھنے کے بعد حضور وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، اگر ہم عربک میں ہی پڑھتے جائیں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مقصد تو یہ ہے کہ جو وعظ و نصیحت ہم نے کرنی ہے، ان لوگوں کو سمجھ آئے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ اگر ان کو سمجھ ہی نہ آئی، قرآن مجید تو پورا عربی میں، ترجمہ کس لیے آیا؟ ترجمہ اس لیے تاکہ وہ اپنی زبان میں اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ نہیں تو عربک جو ہے، عربی قرآن ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے عربی میں قرآن نازل کیا، تو سعودیہ میں بھی عربی اور عربک جو ہے سعودیہ میں یہ بھی کئی طرح کی بولی جاتی ہے، ایک طرح کی عربی نہیں بولی جاتی۔ شہر والے، جیسے ہماری جو زبان ہے، شہر والے، کراچی والے جو اردو بولتے ہیں، لاہور والے اور ادھر ہمارے گاؤں والے، ان کا اردو آپس میں نہیں ملتا، کیونکہ کراچی والے جو اردو بولتے ہیں وہ صاف اردو ہے، لاہوریے بھی بولتے ہیں، ان کے اردو میں فرق ہے، اور بعض ہمارے جیسے کئی لوگ اردو بولتے ہیں، آدھی پنجابی ہے، آدھا اردو ہے، لیکن اردو میں فرق ہے، عربک میں بھی فرق ہے۔ تو نبی کائنات خطبے کے بعد خطبہ دینا پیارے پیغمبر کی پیاری سنت ہے، اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ کیا ہم عربی کے بعد اردو میں خطبہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ خطبہ عربک میں ہی ہوگا، وہ اردو میں کیسے ہوگا؟ وہ تو نبی پاک نے فرما دیا یہ خطبہ پڑھنا ہے، وہ عربی ہے۔ اگر آپ انگلش میں ہیں، یو کے میں رہتے ہیں اور دبئی میں رہتے ہیں، جدھر بھی، آپ نے یہ خطبہ عربک میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو تقریر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھتے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ اردو میں کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں جیسے دیہاتوں میں اردو نہیں چلتا، وہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح کے لوگ رہتے ہو، ان کی زبان ہو، ہمیں چاہیے کہ ان کی زبان میں سمجھانا تو ہم نے اللہ کا قرآن اور نبی کائنات کا فرمان ہے۔ اگر وہ ہماری زبان ہی نہیں سمجھ سکتے، ان کو کیا پتا کہ کیا نبی پاک نے فرمایا؟ قرآن ہم پڑھتے جا رہے ہیں، وہ کہتے جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت قرآن پڑھا، لیکن ان کو پوچھ لیں کیا ہے، ان کو پتہ نہیں۔ پھر ہم پنجابی میں، اردو میں ان کو سمجھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وعظ و نصیحت جو ہے، بعض صحابہ ایسے تھے، وہ کئی، یہ قرآن کی قرات جو ہے یہ بھی ایک طرح نہیں ہے، یہ 7 طرح قرات ہے۔ تو نبی کائنات کا صحابی آیا، کہتا اللہ کے نبی آپ نے کسی کو مبلغ بنا کر بھیجا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، زیر کو زبر پڑھتا ہے، زبر کو زیر پڑھتا ہے۔ تو نبی کائنات نے فرمایا اچھا، وہ آ گیا، جب قریب آیا، کیوں بھی آپ زیر کو زبر پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتا اللہ کے نبی، اس زبان میں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو نبی کائنات نے فرمایا اگر کوئی زیر کو زبر پڑھتا ہے، وہ صحابی عرض کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قرات ہے، اور کہتے ہیں نا 7 قراتیں جو ہے اس میں بعض دیکھیں آپ قرآن مجید نیٹ پہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے والناس، کیا کہتا ہے والناس، تو بعض قاری کیا کہتے ہیں والنیس، اور زیر کا فرق ہے قرآنی، لیکن نبی کائنات نے فرمایا اس کی جو قراتیں ہیں وہ نبی پاک نے اجازت فرمائی ہے کہ کیونکہ ان کی زبان میں ایسا ہے،
جیسے حضرت بلال حبشی سین کی جگہ شین، شین کی جگہ سین بولتے تھے، تو فرمایا تو جس طرح بھی کہے گا اللہ تیرا وہی سنے گا جو صحیح ہے۔ اس لیے ہم اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، فارسی میں کریں۔ جو ہم پشتو والے ہیں، ہم پٹھانوں کے پاس جائیں تو ہم پنجابی میں بات کریں، پشتو میں کریں، وہ پشتو کے علاوہ کچھ سمجھتے نہیں، تو ہم نے دین کو اس کو کیسے سمجھانا ہے، دین کی بات نبی پاک کا پیغام کیسے سمجھانا ہے، وہ ان کی زبان میں سمجھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے کوئی منع نہیں ہے، اردو میں تقریر ہو، پنجابی میں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ ان کی زبان میں سمجھانا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام، نبی پاک کا پیغام پہنچانا، یہی ٹھیک ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔